ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی کہتے ہیں کفر و شرک سے بچنا، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، اور خواص کا جو تقوی ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بچ کر کے آدمی آگے جب بڑھتا ہے تو وہ مستحبات سے بھی اور مباحات سے بھی جب بچ جائے تو یہ اس کا تقوی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہوتا ہے تقوی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ بغیر علم کے تقوی کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک اسے علم حاصل نہیں ہوگا، علم شریعت، اسے مکمل طور پر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تقوی کہتے ہیں برائیوں سے بچنا، مکروہات سے بچنا، اور جو خواص کا تقوی ہوتا ہے مباحات سے بچنا۔ اور یہ اسی وقت آدمی بچ سکتا ہے جب یہ باتیں اسے معلوم ہیں کہ گناہ کیا ہے، معصیت کیا ہے، مکروہات کیا ہے، پھر اس میں تحریمیات کیا ہیں، تنزیہیات کیا ہیں۔ یہ ساری باتیں جب اسے معلوم ہوں گی تبھی تقوی ہوگا۔ اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں، وہ سنتیں ترک کر رہا ہے جو مکمل طور پر سنت مؤکدہ میں شمار کی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بندہ متقی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو تقوی اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب علم حاصل ہوتا ہے۔ اتنی چیز حاصل ہونے کے باوجود بھی قرآن ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ سچوں کا ساتھ تم پکڑ لو۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ سچوں کا ساتھ پکڑنے کی وجہ اس کی یہ ہے، جس طرح ہم دنیا کی دولت کی حفاظت کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اندر اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان کو بڑی عظیم نعمت عطا کیا ہے، ایمان کی دولت، یہ اس دولت کی حفاظت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ کے سچے اور نیک بندوں کا ساتھ تم پکڑ لو، کیونکہ یہ دولت ایمان انہی کے ذریعے بچ سکتی ہے۔ دیکھیں، دنیا کی دولت کو ہم چوروں سے بچانے کے لیے اسے لاکر میں رکھتے ہیں، رقم زیادہ ہو جاتی ہے بینک میں ڈال دیتے ہیں، کسی محفوظ مقام پر رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی خیال کرتے ہیں چور جتنا خطرناک ہوتا ہے اس سے اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کی اتنی ہی مضبوط تدبیر کرتے ہیں۔ چور اگر باہر کا ہوتا ہے تو گھر کے صدر دروازے میں تالا لگا دیا جائے تو چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، لیکن چور اگر گھر کے اندر ہی موجود ہو تو گھر کے ہر کمرے میں تالا لگانا ضروری ہے۔ اپنے صندوق میں جہاں ہم نے قیمتی چیزیں چھپا رکھی ہیں اس میں بھی تالا لگانا ضروری ہے۔ اور صرف چور اگر نظر آتا ہے
تو ہم اس سے بچنے کی تدبیریں کر سکتے ہیں، لیکن چور اگر اتنا خطرناک ہو کہ نظر بھی نہیں آئے تو پھر اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایک ایسی پناہ کی ضرورت پڑتی ہے جن کی نگاہیں اس چھپے ہوئے چور کو تلاش کر لیا کرتی ہیں۔ ہمیں اسی چور سے ایمان کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے کہ تم سچوں کا ساتھ پکڑ لو۔ یہ کون سا چور ہے؟ یہ اتنا خطرناک چور ہے کہ اس نے جنت کے اندر حضرت آدم و حضرت حوا کو اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کیا ہے۔ یہ اتنا طاقتور چور ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ یہ دوڑتا رہتا ہے اور دلوں میں جا کر کے وسوسہ پیدا کر کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ اسی شیطان سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی صرف تقوی کی بنیاد پر آپ اس سے نہیں بچ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط پناہ گاہ بھی ضروری ہے، اور یہ مضبوط پناہ گاہ اللہ کے ان نیک بندوں کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہا کرتے ہیں۔ اور ان کے دامن کو جب ہم پکڑ لیتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پیر کو اختیار کرنے کے لیے دنیا کی چیزیں نہ دیکھی جائیں، دنیا کے لیے پیر کو اختیار نہ کیا جائے، پیر کا انتخاب آخرت کے لیے کیا جائے۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیر بڑا پاورفل ہے، ہماری گاڑی کہیں پھنس جائے گی تو چھڑا دے گا، ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا تو چلا دے گا، ہماری زندگی کے دوسرے کام اگر ٹھپ پڑ جائے تو چلا دیں گے۔ ہاں اگر وہ صاحب سلسلہ اور صاحب دل وہ پیر ہے تو ایسی صورت میں اللہ نے اسے طاقت دی ہے، وہ رب کی بارگاہ میں اگر عرض کرے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کی بات ٹالا نہیں کرتا ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کام کے لیے پیر کا انتخاب نہ کیا جائے، پیر کا انتخاب اس کام کے لیے کیا جائے کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہمارا ایمان بچ جائے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زمانے کے بعد ایک بڑے زبردست عالم دین گزرے ہیں، حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ کوئی معمولی عالم دین نہیں ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جسے تفسیر راضی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک دو نہیں 30 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور اتنی مفصل تفسیر ہے کہ اتنی مفصل تفسیر ابھی اس وقت کوئی موجود نہیں ہے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، فقیہ، مفسر اور بہت بڑے متکلم تھے، یعنی لاجک جسے کہا جاتا ہے، منطق، اس کے اپنے زمانے میں یہ امام تھے اور پیشوا تھے تمام منطقیوں کے، اتنے زبردست عالم دین تھے۔ لیکن جب ان کے نزع کا وقت ہوتا ہے تو شیطان ان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور شیطان دل میں وسوسہ ڈالتے ڈالتے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ راضی تم اللہ کو ایک مانتے ہو، تو یہ جو اب شیطان سے مناظرہ ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہاں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ شیطان نے کہا دلیل لاؤ، دلیل انہوں نے پیش کیا، شیطان نے اسے رد کر دیا، دوسری دلیل دیا، شیطان نے اسے بھی کاٹ دیا۔ چونکہ شیطان بھی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، بڑا خطرناک اور بہت جو ہے علم والا ہے، تو شیطان نے ان کی دلیلوں کو رد کر دیا۔ دلیلیں دیتے گئے، دلیلیں کٹتی رہیں، دیتے رہے، کٹتی رہیں، 360 دلیلیں اللہ کی وحدانیت پر انہوں نے دے دیا۔ آج اگر ہم سے ایک دو دلیل اگر مانگ لی جائے تو ہم اللہ کی وحدانیت پر بمشکل 2-3 دلیلیں ہم دے پائیں، لیکن امام راضی نے ایک دو نہیں 360 دلیلیں دی اور دلیلیں کٹ گئیں۔ اب مزید وہ دلیل دینا چاہ رہے تھے کہ 300 میل کے فاصلے پر ان کے پیر و مرشد بیٹھے ہوئے عصر کے وقت یہ وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کشف کی بنیاد پر معلوم کر لیا کہ راضی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، انہوں نے وہیں پر لوٹا اٹھایا اور دیوار پر لوٹا دے مارا اور کہا راضی کہہ نہیں کہ دیتے کہ میں نے خدا کو بلا دلیل ایک مان لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک یہ بات بذریعہ روحانیت پہنچ جاتی ہے، اور امام راضی نے وہیں پر کہا میں نے خدا کو بلا دلیل ایک مانا ہے۔ شیطان وہاں سے ہٹ گیا، ایمان بچ گیا۔ اس کام کے لیے پیروں کا انتخاب ہونا چاہیے کہ آدمی کا آخرت اور اس کی جو ہے ایمان اس کا محفوظ ہو جائے اور آخرت سنور جائے۔
اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، ان سے دلوں کا تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے، ارادت جتنی مضبوط اور پختہ ہوتی ہے، فیضان اسی اعتبار سے آدمی تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ ارادت آپ کی کمزور ہوگی تو فیضان پیر کا آپ تک نہیں پہنچے گا۔ پیر کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ایک نگاہ خاص آپ کے دل کے اوپر ڈال دے، باقی سارا کام آپ کی ارادت کا ہے۔ اگر آپ کی ارادت مضبوط ہے، فیضان اسی اعتبار سے آپ کے پاس آئے گا۔ ارادت کمزور ہے، فیضان نہیں آ پائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا اس کے ساتھ ساتھ مرید کا ایک کام اور بھی ہے، وہ یہ سوچے بلکہ اس بات کا یقین و اعتقاد رکھے کہ اولیاء زمانہ میں اس کے لیے جو سب سے زیادہ مفید ہے وہ اس کا شیخ اور اس کا پیر ہے۔ یہ ہر مرید کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، میرے حق میں سب سے زیادہ جو مفید ہے وہ اولیاء زمانہ میں، وہ چاہے جتنا بڑا ولی ہو، لیکن میرا پیر سب سے زیادہ میرے لیے مفید ہو۔ یہ یقین و اعتقاد ضروری ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص مرید و خلیفہ ہیں حضرت علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ایک مرید ہیں حضرت علی جوسقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی حیتی نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی حیتی کے کاشان اقدس میں پہنچتے ہیں اور خدمت کے اوپر مامور تھے حضرت علی جوسقی۔ حضرت علی جوسقی جب کھانا لے کر کے دونوں بزرگوں کی بارگاہ میں آنے لگے تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک طرف میرے پیر و مرشد حضرت علی حیتی ہیں اور دوسری طرف میرے دادا پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے غوث اعظم کا مقام تمام اولیاء کرام میں سب سے بلند ہے۔ اب حضرت علی حیتی کے مرید حضرت علی جوسقی بڑے متردد ہوئے کہ میں کھانا اور روٹی کس کی بارگاہ میں پہلے پیش کروں۔ اگر اپنے پیر کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں جو ارادت کا تقاضا ہے، اور جو ہے ارادت جس بات کی متقاضی ہے کہ میں اپنے پیر کی خدمت پہلے کروں، تو شان غوثیت میں یہ بے ادبی ہے، اور اگر بارگاہ غوثیت میں یہ کھانا پیش کرتا ہوں تو یہ ارادت کے خلاف ہے، اور جو ہے میرے پیر کی جو ہے ارادت کے خلاف اور ان کی جو ہے بے ادبی ہے۔ چنانچہ بہت زیادہ متردد ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی تدبیر انہیں بتائی جس تدبیر سے انہوں نے کھانا اس انداز سے پیش کیا کہ دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں ایک ساتھ کھانا پہنچا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا یہ انداز دیکھا تو حضرت علی حیتی سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہ مرید بڑا باادب ہے۔ تو حضرت علی حیتی نے کہا کہ حضور بہت کم وقت میں اس نے روحانیت میں بڑی ترقی کر لی ہے، اب میری دلی خواہش یہ ہے کہ اب آپ اس کو اپنے زیر تربیت رکھیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت علی حیتی نے یہ بات کہی تو حضرت علی جوسقی نے جب یہ سنا، یہ وہاں سے اٹھے اور ایک گوشے میں جا کر کے بیٹھ کر کے رونے لگے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو اپنے ہی پاس رکھو، کیونکہ جس پستان سے یہ دودھ پی کر کے بڑا ہوا ہے اور جس پستان سے یہ فیض حاصل کرنے پر مانوس ہے، اس کے علاوہ کسی اور دوسرے کو نہیں چاہتا ہے، اسے اپنے ہی پاس میں رکھو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے ولی ضرور ہیں اور غوث ہیں اور تمام ولیوں کے سردار ہیں، لیکن غوث اعظم کا جو فیضان پہنچے گا بھی حضرت علی جوسقی کے پاس، وہ حضرت علی حیتی کے واسطے ہی سے پہنچے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہر مرید کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یقین و اعتقاد رکھے کہ مجھے جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے جو ذات، وہ میرے پیر و مرشد کی ذات ہے۔ اب چاہے جہاں سے اسے فیضان ملے وہ یہی سمجھے کہ یہ فیضان میرے پیر و مرشد ہی کا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرید کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام دینی اور دنیاوی حاجات اور اپنی تمام دنیاوی ضروریات کو اپنے پیر ہی کی بارگاہ میں رکھے اور اس سلسلے میں اپنے پیر ہی کی طرف رجوع کرے، یہی جو ہے اس کی ارادت کی شان کے لائق ہے، اور کسی اور کی طرف وہ توجہ نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
جو محبوب الہی کے نام سے جانے جاتے ہیں. اپنے زمانے کے بڑے زبردست بزرگ گزرے ہیں. حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں دور دراز سے ایک کسی پیر کامل کے چند مرید یہ جنگلات سے ہوتے ہوئے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے. لیکن راستے میں ان کے اوپر ایک ایسی مصیبت آن پڑی. اس مصیبت کی وجہ سے یہ فاقہ کے شکار ہو گئے اور قریب تھا کہ کچھ چیز کھانے کے لیے اگر نہیں ملتی تو یہ ہلاک ہو جاتے. مجبور ہوئے اس بات پر کہ راستے میں ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا, اسی کا گوشت ان لوگوں نے بھونا اور بھون کر کے کھائے اور اپنی جان انہوں نے بچائی. جب ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو شریعت انہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے. چنانچہ وہ مردار گوشت کھا کر کے وہ جب دلی پہنچتے ہیں اور حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ان کے سامنے جب خانقاہ کا سادہ سا کھانا اور سوکھی روٹی رکھی گئی تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے شیخی بگھارنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم فلاں پیر کامل کے مرید ہیں, ہم یہ کھانا کھائیں گے. وہ کھانا انہوں نے واپس کر دیا. حضرت محبوب الہی کو جب خدام نے بتایا کہ کھانا کھانے سے وہ انکار کر رہے ہیں اور اس سے عمدہ اور نفیس کھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو حضرت محبوب الہی نے کہا انہیں تازہ کھانا بنا کر کے پیش کیا جائے. چونکہ فقراء اس بات کا خیال کرتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ ان کی بارگاہ سے کوئی نامراد نہ جائے, وہ آنے والے کی سختیوں کو بھی برداشت کیا کرتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء نے حکم دیا تازہ کھانا بنا کے بھیجا گیا, وہ بھی کھانے سے انکار دیا, مرغن غذاؤں کا انہوں نے مطالبہ کر دیا. تو حضرت نظام الدین اولیاء اپنی نشست سے اٹھتے ہیں اور آنے کے بعد ان کے کان میں کہتے ہیں کہ جنگل میں جو مردار کا گوشت کھا کے آئے ہو اس سے تو اچھا یہ کھانا ہے. تو چونکہ اولیاء کرام کی نگاہیں دور تک دیکھا کرتی ہیں, تو حضرت محبوب الہی نے جب یہ بات کہی تو وہ حضرت محبوب الہی سے انہوں نے اپنی گستاخیوں کی معافی مانگی اور اس کے بعد وہ مستانہ وار کہنے لگے واہ میرے پیر کی کیا شان ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ سے انہیں بتایا گیا کہ تم نے جنگل میں یہ کام تم کر کے آئے ہو, اور وہ اپنے پیر کی جو ہے کمال اور اپنے پیر کی جو ہے افضل ہونے کا یہاں پہ جو ہے نعرہ لگا رہے ہیں. حضرت محبوب الہی سے ان کے خدام نے کہا حضور ماجرا سمجھ میں نہیں آیا ہے, آپ نے انہیں سیدھی راہ دکھائی ہے, وہ بھٹک رہے تھے لیکن وہ آپ کی تعریف نہ کر کے اپنے پیر کی کمال کا نعرہ لگا رہے تھے. تو حضرت محبوب الہی نے کہا جب مرید اپنی ارادت میں اتنا مضبوط ہوتا ہے جتنا یہ لوگ, تب انہیں پیر کا فیضان ملا کرتا ہے. کہ مرید یہی تصور کرے کہ کسی بھی دربار سے یا کسی بھی در سے یا کسی بھی ولی کی بارگاہ سے اگر اسے کوئی بھی فیض ملتا ہے تو وہ یہی سمجھے کہ یہ میرے پیر کا فیضان ہے, یہ میرے پیر کا صدقہ ہے, وہ یہی سمجھے. ان لوگوں کو بھی یہاں سے فیضان ملا ہے میری بارگاہ سے, لیکن اس فیضان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے. اگر ہمارے پیر نہ ہوتے تو حضرت محبوب الہی کی یہ ہدایت ہمیں نہیں مل پاتی. تو یہ اتنا مضبوط ارادت میں ہونا چاہیے. جب اتنا مضبوط بندہ ارادت میں ہوتا ہے تب جا کر کے پیر کا فیضان اس کی طرف اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے پرنالے سے پانی مسلسل گرتا ہے اسی طریقے سے پیر کا فیضان اس کے دل کے اوپر بڑھتا ہے اور اس کے دل کی تمام آلائشوں کو صاف کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بزرگ کا ذکر کیا گیا, سید احمد زروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, بڑے پائے کے بزرگ تھے. انہوں نے علل اعلان کہا تھا تم میں سے کوئی بھی اگر مصیبت میں پڑ جائے اور مصیبت کے وقت وہ یا زروق کہہ کر کے مجھے ندا دے اور پکارے تو حضرت سید احمد زروق کہتے ہیں میں فوراً اس کی مدد کو پہنچوں گا. اور یہ تجربہ کر کے کبھی آپ دیکھیں ایسی مصیبت میں یقیناً اس مصیبت سے خلاصی مل جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے اس پر کمنٹ اور تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا لیکن فقیر نے کبھی اس طرح سے کوئی مدد نہیں مانگی, بلکہ میں نے جب بھی کوئی استعانت اور مدد مانگی تو میری زبان پر یا غوث ہی آیا ہے اور کچھ بھی نہیں آیا ہے. یعنی بارگاہ غوثیت سے اور اپنے پیرانے گرامی وقار سے اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ کسی اور دربار سے لینا نہیں چاہتے. یہ مقصد نہیں ہے
کہ حضرت سید احمد زروق کے روحانی تصرف کا انکار کرتے ہیں یا ان کی بزرگی تسلیم نہیں کرتے. نہیں، غیرت عشق اور غیرت ارادت اس بات کا اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی اور کے بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائیں. وہ چاہتے ہیں ہمیں جو کچھ ملے ہمارے پیر کے واسطوں سے ملے. جب اتنا مضبوط بندہ ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کا فیضان ان تک پہنچاتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید تھے. انہوں نے خواب دیکھا. خواب دیکھتے ہیں کہ ایک بلند مقام پر سرخ یاقوت کی ایک کرسی رکھی گئی ہے اور اس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی کر و فر اور شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوئے. حضرت جنید بغدادی کے سامنے مخلوق خدا کا ایک ہجوم ہے. ہر شخص اپنی ضرورت، اپنی حاجت اور اپنی مرادیں ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور حضرت جنید بغدادی اس کی حاجت کو بارگاہ رب العزت میں پیش کر رہے ہیں. یہ بندہ کھڑا ہو کر کے تماشا دیکھ رہا ہے. جب ساری مخلوق کی حاجتوں کو حضرت جنید بغدادی نے بارگاہ رب العزت میں پیش کر لیا تو حضرت جنید بغدادی نے پوچھا، اس سے کہا کہ ہاتھ اعرض قصتک، لا تیری عرضی بھی میں رب کی بارگاہ میں لگا دیتا ہوں. تو اس نے اس حضرت غوث اعظم کے مرید نے کہا، یہ حضرت جنید بغدادی کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ حیات تھے. تو اس نے کہا کہ اوا شیخی عزلو ہو، کیا میرے جو شیخ اور میرے جو پیر ہیں وہ معزول کر دیے گئے، اپنے عہدے سے ہٹا دیے گئے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ ما عزلوہ ولن یعزلوہ، نہ ان کو کسی نے ہٹایا ہے، معزول کیا ہے، اور نہ ہی کوئی ان کو معزول کر سکتا ہے. تمہارے شیخ جو ہیں وہ اپنے منصب پر آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ فائز ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر میرے شیخ اپنے منصب پر فائز ہیں تو پھر میرے شیخ میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد ان کی نیند کھلتی ہے. نیند جب کھلی تو انہوں نے سوچا کہ اپنے اس خواب کا واقعہ بارگاہ غوثیت مآب میں میں ذکر کروں. وہ گھر سے نکلے اور پاپیادہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ تک پہنچے اور حضرت غوث اعظم کے حجرہ اقدس میں پہنچ کے سلام کیا اور بیٹھ کر کے کچھ عرض کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ غوث اعظم نے کہا، ہاد اعرض قصتک، لا تیری عرضی میں رب کی بارگاہ میں پیش کیے دیتا ہوں. یعنی رات میں تو نے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں نہیں پیش کیا تو میں تیری عرضی جو ہے بارگاہ رب العزت میں پیش کیے دیتا ہوں. یعنی پیر کا فیضان اس طرح پہنچتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی پیر کا فیضان ہم تک پہنچ جاتا ہے. وہاں تو عرضی پیش کرنے کے لیے وہ راضی نہیں تھے، یہاں پیر مطالبہ کر رہا ہے کہ لا کوئی خواہش ہو تو رب کی بارگاہ میں تیری خواہش کو پیش کر دوں. جب اتنا مضبوط رشتہ مرید کا اپنے پیر سے ہوا کرتا ہے تو پیر کا فیضان پھر پرنالے کی طرح بہتا ہوا اس کے دل کے نہا خانے میں پہنچ جایا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے پیرانے گرامی وقار سے کتنا مضبوط رشتہ تھا اور کتنی مضبوطی کے ساتھ تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں 30ویں سال، عمر کی 30ویں بہاریں تھی، یعنی 30 سال کی عمر شریف تھی. کہتے ہیں دلی میری حاضری ہوئی تو حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں میں حاضری دینے کے لیے گیا. تو جیسے ہی احاطے میں نے قدم رکھا تو حضرت محبوب الہی کے قبر انور کے ارد گرد جو ہے وہ قوالوں کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی. مزامیر اور وہ ڈھول تماشے اور گاجے شور شرابے وہ سب جو ہے وہاں پہ موجود تھے. حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں حضرت محبوب الہی سے کہا کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا ہوں اور ان چیزوں کی وجہ سے میرا دل بھی پریشان ہے اور میرا ذہن بھی پریشان ہے. میرے دل میں بھی اضطراب ہے اور ذہن بھی مضطرب ہے. مجھے یکسوئی نہیں مل رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے نجات مل جائے. چنانچہ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی مزار مبارک میں نے اپنا پہلا قدم رکھا ہے ویسے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سب بالکل چپ ہو گئے ہیں. اور پھر جب کہتے ہیں کہ میں نے پھر جب وہ قدم باہر نکالا تو میں نے دیکھا کہ پھر وہی شور شرابہ موجود ہے. پھر جیسے ہی میں نے قدم رکھا، پہلا قدم رکھا، سب بالکل خاموش ہو گئے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت محبوب الہی کا تصرف روحانی اور آپ کی یہ کھلی ہوئی کرامت دیکھ کر کے میں نے سوچا کہ میں حضرت محبوب الہی سے کچھ مدد مانگوں. کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی مدد کے لیے اپنی زبان کھولی
تو میری زبان پر بجائے محبوب الہی کے نام کے حضرت غوث اعظم کا نام آیا اور یا غوثاہ میری زبان سے نکلا. یعنی بے اختیاری میں بھی کسی اور کا نام جاری نہیں ہوتا ہے. اتنا مضبوط رشتہ اپنے پیران گرامی وقار سے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی جو ہے عقیدت ہمارے دل میں نہیں. ہم اگر اجمیر معلیٰ جائیں اور بارگاہ خواجہ میں نیاز مندی سے ہم پیش آئیں اور ہماری غیرت ارادت اس بات کا مطالبہ کرے کہ ہم سلسلہ قادریہ کے ہیں, ہم قادری بزرگوں کی بارگاہوں ہی میں جھولی پھیلائیں گے, اور تو اس میں اس بات کے کوئی جو ہے اس سے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی بزرگی سے ہم انکار کر رہے ہیں, بلکہ غیرت ارادت ہماری یہی چاہتی ہے کہ ہمیں خواجہ پاک کا فیضان بھی ملے تو ہمارے پیر کے واسطے سے ملے, ہمیں کسی اور بزرگ کا فیضان بھی ملے تو ہمارے پیر کے واسطے سے ملے. اتنی مضبوط ارادت اپنے پیروں کے ساتھ ہونی چاہیے, تب جا کر کے پیر کا فیضان انہیں ملا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مضبوط رشتہ اپنے پیران گرامی وقار سے کیا, اور اس کا انعام کیا ملا. میں نے آپ کو ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب میں نے گفتگو کیا تھا, میں نے یہ واقعہ پیش کیا تھا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ اپنا سارا کمال, سارا علم, جتنی بھی خوبیاں تھی, ساری خوبیوں کی نسبت غوث پاک کی طرف کیا کرتے تھے, اور کہتے تھے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, جو کچھ ہے غوث پاک کا صدقہ ہے. حضور محدث اعظم ہند علی رحمت و رضوان, کچھوشوی علی رحمت و رضوان, زمانے طالب علمی میں جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کار افتہ سیکھنے کے لیے یہ گئے, تو محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بارگاہ غوثیت سے اتنا مضبوط تھا. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے مجھے 15 بطن کا مناسخہ بنانے کے لیے دیا. ہمارا مناسخہ کا مطلب یہ ہے کہ 15 پشتوں سے میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے, اب جا کر کے اس میراث کو تقسیم کرنا آپ کیسے تقسیم کریں گے. اچھے اچھے چکرا جائیں, ہمارے پاس 5 بطن کا مناسخہ اگر آ جاتا ہے تو ہمارا دماغ سوکھ جایا کرتا ہے. 15 بطن کا مناسخہ, درجنوں اور سینکڑوں نام اس میں. حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں چونکہ میرا حساب بڑا مضبوط تھا, اس لیے اعلیٰ حضرت اس قسم کے مسائل مجھے دیا کرتے تھے. تو حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں میں نے 2 رات اور 1 دن مسلسل محنت کر کے 15 بطن کا یہ مناسخہ میں نے تیار کیا, جس میں 2 فل اسکیپ پر تو صرف ان کے نام تھے جو ورثہ تھے. تو کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عصر کے بعد بیٹھا اور میں سنانے لگا کہ فلاں کا انتقال ہوا, اس نے اتنے وارث چھوڑے, اس کو اتنا ملا, اس کو اتنا ملا, اس کو اتنا ملا. اس کے بعد فلاں کا انتقال ہوا, اس کے یہ وارث ہیں, ان کو اتنا ملا, اتنا ملا, اتنا ملا. اور یہ سلسلہ جب سنا کر کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں, حضور محدث اعظم ہند خاموش ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں خاموش ہوا اعلیٰ حضرت نے 20 نام گنایا, اور نام گنا کر کے کہہ رہے ہیں فلاں کو تم نے اتنا دے دیا ہے, فلاں کو تم نے اتنا دیا ہے, فلاں کو تم نے اتنا دیا ہے, فلاں کو. ہمارے اور آپ کے سامنے 10 نام شمار کر دیا جائے اور ان کے حصے اگر بتا دیا جائے تو ہم 10 ناموں میں 10 منٹ لگا دیں گے, لیکن ہم اسے بتا نہیں پائیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت کے ذہن کا کمال دیکھیں کہ پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ پیش ہو رہا ہے اور سب کا نام بد. محدث اعظم ہند فرماتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ 1400 سالوں میں جتنی کتابیں فقہیات میں, حدیثیات میں لکھی گئی تھی, ساری کتابیں امام احمد رضا کو ازبر یاد تھی, اور یہ علم لدنی ہی ہو سکتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا, یہ بارگاہ غوثیت کا فیض دیکھیں. کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک عمدہ اور نفیس بلند سواری وہاں موجود ہے, اور میرے والد گرامی نے مجھے کمر سے پکڑا اور پکڑ کر کے اس سواری پر بٹھا دیا, اور بٹھا کر کے مجھ سے کہتے ہیں 11 درجوں تک تو میں نے تمہیں پہنچا دیے, آگے اللہ مالک ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 11 درجوں تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ بارگاہ غوثیت تک تو میں نے پہنچا دیا, آگے تم جانو اور جناب غوث اعظم جانے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان دیکھیں. حضرت محدث اعظم فرماتے ہیں میں نے جب یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال دیکھا تو میں نے استفتاء آپ کی چارپائی کے اوپر رکھا اور ہاتھ باندھ کر کے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا حضور وہ علوم جس کا نشان موجودہ زمانے کے علماء میں نظر نہیں آتا ہے
ان میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی ملے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکساری سے کہتے ہیں میرے پاس کہاں علم کہ میں کسی کو دوں، یہ تو سب آپ کے جد امجد غوث اعظم کا صدقہ ہے، یہ سب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ محدث اعظم ہند کہتے ہیں میں شرم سے پانی ہو گیا کہ دوسرے لوگوں نے لوٹ کر کے خزانے کے مالک بن گئے اور میں پدرم سلطان بود کی طرح یہیں پہ کھڑا رہا۔ حضرت محدث اعظم ہند علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دو نہیں کئی مرتبہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، ہر مرتبہ اعلیٰ حضرت نے یہی کہا میرے پاس کہاں کچھ ہے، یہ سب آپ کے جد امجد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ یہ کتنا فیضان ہے آپ غور کریں۔ پاکستان میں ایک جگہ ہے شرقپور، وہاں کے ایک بڑے زبردست بزرگ گزرے ہیں حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سادات سے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا، خواب میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ بتایا جائے حضور کی اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اس زمانے میں میرا نائب بریلی کا احمد رضا ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہیں سے اپنا سامان باندھتے ہیں اور سامان سفر لے کر کے وہ بریلی آ جاتے ہیں اور بارگاہ اعلیٰ حضرت میں 8 دن قیام کرنے کے بعد وہ واپس جاتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگ اور ان کے خدام و مریدین نے پوچھا حضور ہمیں بتایا جائے کہ وقت کے نائب غوث اعظم کو آپ نے کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا میری نگاہوں نے دیکھا ہے، میں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پردے کے پیچھے سے سرکار غوث پاک ارشاد فرما رہے ہیں اور امام احمد رضا لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب اتنی زیادہ آدمی کو اپنی کسی مرید کو اپنے پیر سے جب اتنا زیادہ تعلق خاطر ہوتا ہے تو فیضان اس قدر ٹوٹ کر کے آیا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے پیروں سے ایسے ہی آدمی عقیدت رکھے کہ اس کا فیضان اس تک پہنچے، لیکن پیر کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کے کیا جائے۔ آج کل اس میدان میں بڑا جھول جھال ہے، آدمی ہر کسی کے پیچھے دوڑ پاتا ہے، فلاں ملت چلے آئے ہیں، فلاں ملت چلے آئے ہیں، فلاں ملت چلے آئے ہیں، ہر جگہ دوڑ کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارے جو پیر ہیں وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے مفید ہیں، اور ہر ملت کے پیچھے وہ دوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ سادات سے بہت زیادہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، سادات کے نام پر، سادات سے نہیں سادات کے نام پر بہت دھوکہ کھا رہے ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو سید ظاہر کرتے ہیں، سامنے والا سوچتا ہے یہ سلسلے نبوت سے ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خانواد اقدس سے ہے، یہ کیا کچھ گڑبڑ کریں گے، اور جب وہ مرید کر لیتے ہیں تو وہ اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کا حق مار لیا، حضرت عمر فاروق نے خاتون جنت کے اوپر ظلم کیا۔ ارے ظالموں، اتنا تو کم سے کم سوچ لیتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دونوں حضرات کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم اسی طرح زندگی میں بھی پہلو بہ پہلو ہیں اور قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے، زندگی میں بھی ساتھ میں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ساتھ میں، جنت میں بھی ساتھ میں۔ بھلا وہ حضرت غوث اعظم، بھلا وہ حضرت مولا کائنات کا حق کیوں ماریں گے؟ بھلا وہ حضرت خاتون جنت کے اوپر ظلم کیوں کریں گے؟ ایسے لوگ کبھی بھی پیر بننے کے لائق نہیں ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی روحانیت کا پہلا قدم بھی اور پہلا زینہ بھی وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ پیر کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ شریعت کے اوپر عامل ہے یا نہیں ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے زمانے کے زبردست بزرگ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات نے فرمایا جب کسی کو دیکھو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، وہ طرح طرح کے کرامات اور خوارق عادات دکھا رہا ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا جب تک تم اسے جانچ اور پرکھ نہ لو کہ یہ شریعت کے امور کے اوپر پابندی سے قائم ہے یا نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جا رہے تھے کسی مشہور بزرگ کی سے ملاقات کرنے کے لیے، بڑا مشہور تھا کہ بڑا صاحب کرامت ولی آئے ہوئے ہیں محلے میں، تو حضرت بایزید بستامی نے اپنے مریدوں کو لیا اور کہا چلو اس شخص سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ جیسے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد سے نکلتے، گھر سے نکلتے ہوئے قبلہ کی طرف اس نے تھوک دیا۔ حضرت بایزید بستامی نے سلام تک نہیں کیا، واپس چلے آئے۔
لوگوں نے کہا حضور اتنی دور سے آئے ملاقات کر لیتے. کہا کیا ملاقات کرتا, وہ شریعت کا ایک ادنا سا حکم کا لحاظ نہیں کر سکا ہے تو وہ شریعت کے بڑے بڑے امور کو کیسے انجام دے گا. وہ جب قبلے کا احترام نہیں کر سکا تو قبلہ جس قبلے کے صدقے میں ہمیں ملا اس کا احترام کیسے کر سکے گا. اس لیے پیروں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کیا جائے, کسی کے دھوکے میں نہ رہا جائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.